بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر انوار الحق صاحب۔ آپ کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ ہے۔ کم و بیش 20 سال کا عرصہ جماعت اسلامی کے ضلعی امیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں اور آج کل جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن ہیں۔ ناظرین، چونکہ الیکشن کا دورہ ہے تو آج کی نشست میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انتخابی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ اس پوڈ کاسٹ کے پہلے سیشن میں جماعت اسلامی کے قومی سیاست میں کردار کے حوالے سے بات ہوگی، جبکہ دوسرے سیشن میں ضلع رحیم یار خان کی انتخابی صورتحال اور ضلع رحیم یار خان میں جماعت اسلامی کی سیاسی سرگرمیوں کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا۔ تو بلا تاخیر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آج کل عام انتخابات سر پہ ہیں اور الیکشن کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ان دنوں میں، جب کہ الیکشن کے دوران عوام تک پیغام پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے گی، آپ نے اس کے لیے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ مولانا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی، اس کی سیاسی فکر اور اس کا سیاسی منشور کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر امن اور سکون حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدل اور انصاف کا نظام، اور عدل اور انصاف کا نظام سوائے اللہ کے دیے نظام کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اسی مقصد کے لیے جدوجہد کی ہے، یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہم سیاست میں حصہ اسی لیے لیتے ہیں کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک مولانا مودودی کی سیاسی فکر کو ہم نے پڑھا، آپ جیسے دوستوں سے سنا، وہ پاکستان کے اندر انقلاب اپنی ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے لانا چاہتے تھے، اور یہ جدوجہد ہم نے پچھلے 77 سال میں اس میں بہت سے نشیب و فراز آئے، ہم نے اس کو جاری دیکھا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس جدوجہد میں کامیاب رہی ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اگر ہم یہ کہیں کہ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں کہاں تک پہنچی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر ہم کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف لانا کہ اللہ کے نظام کا قیام جو ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ان اقدار کو پروان چڑھانا جس کی دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے اس معاملے میں الحمدللہ ہم نے کامیابی حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں میں تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ جب تک آپ سیاسی طور پر پارلیمان کا حصہ نہیں بنیں گے، جہاں سے آپ ایک ریاست کا ڈھانچہ بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، جب تک آپ اس عمل کا حصہ نہیں ہوں گے تو اس طرح عوام میں شعور اور عوام میں جو ایک آگاہی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے تو پھر جو جماعت کا شعبہ تبلیغ ہے یہ ایک بہتر راستہ ہے۔ پھر آپ انتخابی سیاست کو پھر خیر آباد کہہ دیں۔ جو شعبہ تبلیغ ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ لوگوں تک ہم اسلام کی اور جماعت اسلامی کے منشور کی اور جماعت اسلامی کے طریقہ کار کی دعوت کو پہنچائیں، ان کے ذہنوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اس کا مقصد یہی ہے۔ اور جب اس حد تک ان کی فکر اور ان کا سوچ کا انداز بدل جائے گا کہ وہ جماعت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا، تو پھر ہی ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم ایوان تک پہنچیں اور جو ہمارے مقاصد ہیں اس ملک کے اندر تبدیلی کے، ان کو ہم پورا کر سکیں۔ اس لیے یہ دونوں شعبے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا شعبہ بھی، یہ بھی الحمدللہ سارا ساتھ جاری رہتا ہے، اور سیاست کا شعبہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے کہ جب یہ الیکشن کا موقع آتا ہے، اور اس سے ہم اپنا اندازہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دعوت اور تبلیغ کا جو اثر ہے کس حد تک لوگوں تک پہنچا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جس میں جماعت اسلامی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میدان کے اندر آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر جماعت کے شعبہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ جماعت کے شعبہ خدمت کو بھی آپ اس میں انکلوڈ کر لیں تو دونوں میں جماعت بہت فعال ہے، سرگرم ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے توسط سے آپ ایک اپنے ٹارگٹس اچیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں اس کے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم ماضی بعید کی بات نہ بھی کریں تو ہم یہ گزرے 25 سال کو ہم کنسیڈر کر لیں، 2002 کا الیکشن آپ
ایون اس وقت آپ مجلس عمل اور تمام مذہبی قوتیں مل کے لڑیں. 2008 کا الیکشن میرے خیال جماعت نے بائیکاٹ کر دی ہے. 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن. اگر 2018 کے الیکشن کے ہم نتائج دیکھیں تو اس کے نتیجے میں سینٹ میں آپ کی ایک سیٹ ہے، کے پی کے میں آپ کی ایک سیٹ ہے، اور غالباً سندھ میں آپ کے ایک ایم پی ہیں. تو یہ کل ملا کر اس میں آپ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہ پھر ایک لا حاصل مشق نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہم اس کو لا حاصل مشق اس طرح اس لیے نہیں سمجھتے کہ جو طرز انتخاب ہے اس ملک کے اندر اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، خاص طور پہ 2018 کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں کہ ہماری وہ سیٹیں جو ہمیشہ ہم جیتتے رہے ہیں ان کو بھی ہم سے چھینا گیا ہے. میں مثال کے طور پر بہاولپور کی سیٹ آپ کو بتاتا ہوں. صوبہ ڈاکٹر وسیم اختر مرحوم کی صوبہ سرحد کے اندر کے پی کے میں محترم سراج الحق صاحب کی سیٹ ہے. اس طرح اور بہت سی سیٹیں ہیں کہ ان پر جس طرح شب خون مارا گیا ہے یہ تو بات واضح ہو گئی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن بھی پاکستان کے اندر ایک شفاف منصفانہ انتخابات ہوئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ایک اچھا مقام حاصل کرے گی. ڈاکٹر صاحب 2024 کے جو انتخابات جس کا بھی عمل جاری ہے، یہ آپ کو شفاف اور منصفانہ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ شفاف اور منصفانہ ہوں گے. جس قسم کے حالات پیدا کیے گئے ہیں اور جس طرح مقتدر قوتیں اس کے اندر مداخلت کرتی نظر آ رہی ہیں، تو ہوگا یہی کہ جب یہ الیکشن کا نتیجہ آئے گا پھر ایک شور اٹھے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ان آمدہ انتخابات کے اوپر عدم اطمینان ہے، تو پھر آپ اس کا حصہ کیوں ہیں؟ اس کا حصہ ہم اس لیے ہیں کہ اگر آج ہم میدان کو چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد پھر ہمیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا. میدان کے اندر کھڑے رہنا ہر قسم کے حالات کے آپ کی یہ حکمت عملی اور یہ سوچ ان قوتوں کو تقویت نہیں دے رہی جو جمہور کے حق کے اوپر اس وقت ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو تقویت دے رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میدان کے اندر اگر ہم موجود رہیں گے، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ حالات تبدیل ہوں گے. کیونکہ جو مقتدر قوتیں ہیں یا جو ان تمام حالات کو ہینڈل کرتی ہیں وہ اب آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر بدنام ہوتی چلی جا رہی ہیں. معاشرے کا عام شہری اب سمجھنے لگ گیا ہے کہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے اور ان حالات کو پیدا کرنے والا کون ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بالآخر اس ملک کے اندر تبدیلی آنی ہے اور انشاءاللہ جماعت اس کی ہراول دستہ ثابت ہوگی. ڈاکٹر صاحب اگر بادی نظر میں دیکھا جائے کہ جو اس جمہور کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہیں جو قوتیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ بدنام ہو رہے ہیں، جبکہ اگر ہم اس کا کچھ تھوڑا ڈیپلی اس کا انالیسس کریں تو لگتا یہ ہے کہ انہیں اپنی اس بدنامی اور اس ڈر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو کوئی پرواہ نہیں والی بات ہے یہ اس حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ جو سیاسی قوتیں میدان کے اندر موجود ہیں وہ خود بھی ان سے جان چھڑانا نہیں چاہتی. ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے کندھے پر ان کا ہاتھ موجود رہنا چاہیے تاکہ ہم اقتدار میں موجود رہیں. جماعت اسلامی الحمدللہ اس میں شامل نہیں ہے. جماعت اسلامی نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ آج ہم بھی اقتدار میں ہوتے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اگر میں جماعت اسلامی کے قومی سطح پر سیاسی کردار کو ماضی قریب اور ماضی بعید میں دیکھوں تو ہمیں جماعت اسلامی ایجنسیوں کی لاڈلی نظر آتی ہے اور فوج کے ساتھ اس کا رومانس جو ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے فوج کے ساتھ دیا ان کا، لیکن کس معاملے میں دیا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. مشرقی پاکستان کے اندر ہم نے فوج کا ساتھ دیا پاکستان کو بچانے کے لیے. ہم نے اپنے ہزاروں نوجوان جو ہے وہاں پر قربان کیے. مغربی پاکستان کے اندر ہم نے فوج کا ساتھ دیا جہاد افغانستان کے اندر، جہاد کشمیر کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے ملک کے اندر سیاسی مینوورنگ کرنے کی کوشش کی ہو اور جماعت اسلامی اس کے ساتھ کھڑی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے بہت سے انتخابی اتحاد ماضی میں بنے اور اس میں ہمیں جماعت اسلامی نمایاں طور پر ان اتحادوں کا، ان الائنسز کا حصہ نظر آئی ہے. تو آپ اس بات کو کس طرح سے ڈینائی کر رہے ہیں؟ جن اتحادوں کی بات آپ کرتے ہیں ان میں واحد اتحاد آئی جے اے کا اتحاد تھا جس میں جماعت اسلامی موجود رہی. اس کے اندر جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک کوشش بھی شامل تھی. جماعت اسلامی نے نواز شریف صاحب کا، جمعیت علماء پاکستان نے مولانا عبدالستار علی صاحب نے اس لیے ساتھ دیا نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے جس کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر جماعت اسلامی آئی جے اے سے علیحدہ ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی سیاسی اتحاد انتخابات کے لیے ایسا نہیں بنا کہ
کہ جس میں جماعت اسلامی شامل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا، پھر آپ نے کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ایک کنٹریبیوشن کی بات کی، پھر آپ نے افغانستان میں جماعت اسلامی کا جو ہم کردار دیکھتے ہیں شہادتوں کے حوالے سے اور وہاں پہ عملی جہاد کے حوالے سے، تو اگر میں دست بستہ آپ سے یہ عرض کروں کہ جماعت اسلامی کا یہ کردار، اس پر آپ کا دل اور ضمیر کیا مطمئن ہے؟ اور اس سے جڑا ایک یہ سوال کہ آج ہم مسئلہ افغانستان ہو یا کشمیر کی بات ہو تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، بلکہ خود ہمارے ریاستی ادارے اور ان سے جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ تو کیا آپ نے ان تینوں محاذوں پہ، بالخصوص جہاد افغانستان کی میں بات کروں گا، اس پر جو اپنے جوانوں کا تازہ خون آپ ایک فراہم کرتے رہے اور اس کی آبیاری کرتے رہے، یہی کنٹریبیوشن اگر آپ اپنے نوجوانوں کا اس کا دھارا سیاسی عمل کی طرف موڑتے اور سیاسی محاذ پر آپ اپنا سارا زور لگاتے تو کیا اس کے یہ نتائج بہتر نہ نکلتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اس بات میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے مشرقی پاکستان میں کیا یا ہم نے کشمیر میں اور افغانستان میں لوگوں کا ساتھ دیا۔ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ وہی پالیسی اختیار کریں گے؟ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملے اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہو کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں وہ آئندہ چل کر منہ نہیں پھیریں گے، کیونکہ افغانستان کے جہاد کے اندر جو کچھ ہوا وہ اس کے جو برابر ثابت نہیں ہوا، اس کا جو پھل اٹھانے کا جب وقت آیا خود ہمارے ہی حکمرانوں نے اس کے ساتھ غداری کی ایک قسم کی، ورنہ یہ صرف حکمرانوں نے یا کچھ اور بھی ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز جو بھی حکمران تھا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی، باقی سب لوگ بھی شامل تھے جن کے ہاتھ میں اختیارات تھے، اگر وہ ان کے فوائد حاصل کرنا چاہتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ افغانستان کا جہاد آج پاکستان کے اندر کوئی فساد پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا اور خاص طور پر مسلمان مظلوم کی مدد کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ جب ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا، کشمیر کا ساتھ دیا، کشمیر کا ساتھ ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ کشمیر کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، کشمیر کا ساتھ ہم نے اس لیے دیا کہ وہ مظلوم لوگ تھے، ان کی آزادی ان کا حق تھا۔ افغانستان پر جب روس نے حملہ کیا ہے یا افغانستان میں داخل ہوا ہے تو وہاں پر جو حکومت تھی افغانستان کی ایجنٹ حکومت تھی، لیکن روس جو تھا وہاں پر جب آیا تو یہ بات واضح ہوگی کہ روس اب گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے افغانستان میں افغانیوں کے ساتھ اس لیے دیا کہ روس کو وہیں پر روک لیا جائے، نہ کہ وہ گوادار اور گرم پانیوں پر پہنچے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب امریکہ کا چھوڑا ہوا شوشہ تھا نا، یہ بات کے حالات نے اس کو ثابت کیا ہے کہ روس سے جو ہم اتنا بڑا خطرہ اور وہ گرم پانی تک پہنچنا، یہ تو سوائے ایک فریب کے اور ایک اس کے کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، اس میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کہ فریب تھا، امریکہ کا بھی اس میں انٹرسٹ تھا، لیکن ہمیں امریکہ کے انٹرسٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک قوت جو اپنا انٹرسٹ وہاں پر حاصل کرنا چاہتی ہے، ہمیں اس سے موقع ملے اپنے فائدہ حاصل کرنے کا تو ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی انتخابی سیاست کی طرف اور ملکی سیاست کی طرف، تو میں جماعت کے کردار پر دوبارہ سے ایک سوال اٹھاؤں گا کہ پچھلے اگر ہم 4-5 انتخابات پر ایک نظر ڈالیں تو جماعت ہمیں بتدریج زوال پذیر ہوتی دکھائی دیتی ہے، اگرچہ آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ کے ساتھ ایک جو ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک امتیازی سلوک کا نشانہ آپ بنے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ بہرحال فیکٹر کوئی بھی ہو، لیکن حاصل نتیجہ یہی ہے کہ جماعت کا اب قومی سیاست میں اور انتخابی سیاست میں ہمیں جو کردار ہے وہ بہت ہی برائے نام سا رہ گیا ہے۔ تو اس ناکامی کو اور اس فیلئر کو کیا جماعت کی مرکزی شورا میں، جماعت کی مجلسی عاملہ میں، اپنی آپ کی جو مین سٹریم لائن کے لوگ ہیں ان کی ٹیبل پر خود احتسابی کے زاویہ نگاہ سے اس کو کبھی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے اور مستقبل کی جو ایک لائن ڈائریکشن ہے اس کی سمت ہے اس کا کوئی دوبارہ سے تعین کیا گیا ہے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد جماعت اسلامی نے اپنی مرکزی شورا کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیوں سیاسی میدان سے تقریباً باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت بڑی سطح پر ڈائلاگ ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان باہر بھی جماعت اسلامی کی جو خیر خواہ ہیں، جو ہمدرد ہیں،
ان کو پاکستان بلایا گیا ہے. پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں جماعت اسلامی کے جو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے جماعت اسلامی کا باہر کا جو دائرہ ہے اس کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑی طویل ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہماری اس کمزوری کے اندر ایک چیز جو شامل ہے وہ اتحادی سیاست ہے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا، مرکزی سطح پر یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ ہم نے انتخابی سیاست میں اتحاد کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے. جماعت اسلامی اپنے نشان پر، اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے منشور پر الیکشن لڑے گی، چاہے اس کو ایک سیٹ ملے، چاہے دو ملیں، چاہے نہ ملیں. ہم اب آئندہ جو بھی سیاسی کام کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، کیونکہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہماری جو سیاست کا انداز ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح کا نہیں ہے. لیکن جب ہم ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، ان کی اپنانی پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں عوام کے اندر ہمارا تاثر جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہا. تو پھر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا، مرکزی مجلس شورا نے یہ تمام فورمز کو استعمال کرتے ہوئے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے فورم پر اپنے نشان اور جھنڈے کے تحت الیکشن لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہماری جو قومی سیاست ہے اس میں جو مقبول سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا انتخابی اتحاد ہو، یہ تو ان مقبول سیاسی جماعتوں کی بھی سیاسی ضرورت رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی کے جن شہ دماغوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قومی سیاست میں اب آپ نے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کرنا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، اس کے نتیجے میں آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کا مستقبل تحریک خاکسار جیسا ہونے جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے تقریباً تمام تجربات کر لیے ہیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی آگے بڑھنے کی وجہ پیچھے ہی گئی ہے. کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور بیٹھتا ہے، اسٹیئرنگ آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے. بظاہر نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی شاید سیاست سے آؤٹ ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں اسی طرح جس طرح ہم نے شروع کی ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اب یہ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 2033 تک اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے نشان سے الیکشن لڑیں گے. اس سال کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم 50 لاکھ ووٹ جو ہے پورے ملک کے اندر حاصل کریں گے. یہ ٹارگیٹس طے کیے گئے ہیں مرکزی شورا کے اندر. 2033 کا جو الیکشن ہوگا اس میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کامیابی حاصل کرے گی، بڑی حد تک کامیابی حاصل کرے گی. اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنا جو پیغام تھا وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچایا تھا، شہروں تک وہ موجود تھا، جبکہ سیاست کے اندر جو الیکشن کے اندر ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر دیہاتی علاقوں سے ہیں. ان تک شاید ہمارا پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچ سکا جس طرح کے پڑھے لکھے شہری لوگ تک پہنچا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی اور منصوبہ بندی بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہمیں ہر یونین کونسل، ہر وارڈ، چاہے وہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، وہاں تک اپنی تنظیم قائم کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم پاکستان کی 76 سالہ سیاسی اور انتخابی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اگرچہ پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ہر مرحلے پر سیاسی جماعتوں کا بازو مروڑ کر انہیں اپنے پیچھے لگاتی ہے اور اپنے مطلب کی حکومتیں وہ اسٹیبلش کرتی ہے. اور اگر ہم اس تسلسل کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ اگلے 20-30 سال میں بھی ہمیں یہ روش تبدیل ہوتی نظر آئے. تو ان حالات میں ایک عام آدمی مایوس ہے، خاص طور پر ہمارے پارلیمانی نظام سے. تو آپ اس سارے عمل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے ہی یہ جو سازش تھی یہ شروع ہو چکی تھی. اس میں ہماری مقتدر قوتوں نے بھی اور سیاسی پارٹیوں نے بھی، دونوں نے برابر کا رول ادا کیا ہے. سیاسی پارٹیاں وہ جگہ ڈھونڈتی رہیں جہاں پر چھپ کر وہ یہ کام کر سکیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا رہا. اب آخری جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ بھی وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس میں بنیادی رول کسی بھی ملک کے اندر عوام ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے عوام اس شعور سے محروم ہے. جب تک عوام کو یہ شعور نہیں آ جاتا، وہ اٹھ کر کھڑی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. میں مثال دوں گا ترکی کی. ترکی کے اندر ابھی جب آرمی نے طیب اردوغان کے خلاف قدم اٹھایا ہے تو عوام آگے بڑھی ہے. اس نے آرمی کا
رخ موڑا ہے. یہی حالات اگر پاکستان کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا کام ان کا، آرمی کا جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے. لیکن اس میں ایک پارٹ سیاسی جماعتوں کو بھی ادا کرنا ہے. اگر ایک پارٹی کو 2/3 اکثریت نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے، وہ پوزیشن میں بیٹھے، اپنا کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ یہ خواہش ہو کہ ہمیں ہی اقتدار ملنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے گھر ہیں. جوڑ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ لوگ تو وہی ہیں، 200-300 خاندان ہیں، 200-300 ڈاکٹر افراد صاحب ہیں. آپ نے ترکی کی مثال دی، تو ترکی کے اس واقعے میں اور 9 مئی کے واقعے میں آپ کو مماثلت دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اٹیمپٹ تو پھر یہاں بھی ہوئی. میرے خیال میں یہ جو اٹیمپٹ تھی، یہ ہم واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عوام کی طرف سے. اس میں آپ کا اس کے بارے میں کیا آپ نے اس کو کس طرح سے جانچا ہے؟ اتنے منظم طریقے سے جو کام کرنا ہے جی، اس کے لیے بڑی سوچ سمجھ کی. اور یہ آپ کا خیال ہے عمران خان کا فالوور یا اس کا ووٹر یہ کام نہیں کر سکتا؟ اس کا عام ووٹر یہ کام نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کھلے بندوں، ہمیں لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے، پی ٹی اے کے مین سٹریم کے لوگ ہمیں دھاوا بولتے، عوام کو اشتعال دلاتے، عوام کو اس طرف راغب کرتے نظر آئے تھے. تو ایسے میں پھر آپ پی ٹی اے کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. نہیں، ان کو بری ذمہ نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عام ووٹر جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی یہ وہ لوگ تھے جن کو اسی مقصد کے لیے اس پارٹی کے اندر داخل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھا، اب جو ہی یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص سطح پر جا کر یہ کام کیا گیا ہے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، ٹھیک ہے. جماعت کی شاید سوچ کچھ اور ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا جس طرح اس طبقے کا تھا جس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، تو 15-20 سال پہلے میں نے ایک انٹرویو سنا ہمارے پاکستان کے معروف شاعر احمد فراز صاحب کا. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک فکر اور پشیمانی کے ساتھ جواب دیا اس کا کہ میں مایوس ہوں، مجھے پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. تو اینکر نے، ہوسٹ نے اس پہ تھوڑا تعجب کا اظہار کیا کہ اگر آپ جیسا دانشور اور صاحب بصیرت آدمی اس طرح کا میسیج دے گا اور اس طرح کی اوپینین دے گا تو اس سے تو ہماری پبلک ڈسہارٹ ہوگی، تو آپ مایوسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ میں جھوٹ بولوں اور میں عوام کو فریب میں رکھوں؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جو ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ احمد فراز صاحب کی اس بات سے کس حد تک متفق ہیں؟ آنیسٹلی یہ اس پہ میں آپ کا اوپینین چاہتا ہوں. میں 2-3 جگہ پہ مجموعوں کے اندر، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسیں تھیں، میں نے اس میں یہ بات کی ہے. میں نے کہا جو شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم نہیں ہے. وہی قوم اللہ کی پیاری ہے جو اس کے اصولوں پر چلتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، وہی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. جی جی. کس نے یہ گارنٹی دی ہے؟ اگر ہم پاکستان کے مقاصد کو پورا کریں گے، جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا، تو انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، ترقی بھی کرے گا. لیکن اگر ہم ان مقاصد سے ہٹ جائیں گے جس طرح ہم ہٹ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان قائم رہے گا اور ترقی کرے گا. یعنی خدا کی غیبی تائید یوں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے آج بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. آپ کا بہت شکریہ جناب.